السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم حاضرین، قربانی کا جانور تمام قسم کے عیوب سے پاک ہو، یہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے، سنن ترمذی کی روایت اور علامہ البانی کی تحقیق کے مطابق حدیث صحیح درجے کی ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے اندر 4 قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے، یعنی قربانی کے جانور کو 4 قسم کے عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور بھیگا نہ ہو، یعنی اندھا نہ ہو، جس کا اندھا پن بالکل واضح ہو، مریض نہ ہو، ایسی بیماری نہ ہو کہ اس کی بیماری بالکل واضح ہو۔ قربانی کا جانور لنگڑا کر کے نہ چل رہا ہو، قربانی کا جانور اتنا کمزور لاغر نہ ہو، اتنا دبلا پتلا نہ ہو کہ اس کے جسم میں ہڈی کے علاوہ گوشت نظر ہی نہ آئے، صرف ہڈی نظر آئے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ قربانی کا جانور تمام قسم کے عیوب سے پاک ہونا چاہیے، لیکن ہمیں یہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، قربانی کا جانور خریدنے کے وقت ان ساری چیزوں کا خیال کر رہا ہے، اور خریدتے وقت قربانی کے جانور کے اندر یہ تمام قسم کے عیوب کا معائنہ کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، چلا کر کے دیکھتا ہے، بلا کر کے دیکھتا ہے، کھلا کر کے دیکھتا ہے، گویا کہ جب اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ جانور اس جانور کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، تب جا کر کے اس کو پیسہ پیڈ کرتا ہے۔ تو ہمیں یہاں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم قربانی کا جانور خریدنے کے وقت اس طرح کے عیوب کو گوارا نہیں کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حاضر ہونا ہے۔ ہمیں بھی ان تمام قسم کے عیوب و نقائص سے، ان تمام قسم کی بیماریوں سے، ان تمام قسم کے گناہوں سے ہمیں پاک صاف ہونا چاہیے، جن گناہوں سے، جن اعمال سے، جن محرمات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ انسانوں کو، بندوں کو ان تمام قسم کے محرمات اور عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس آنے سے پہلے ان ساری چیزوں کی پاکی اور صفائی ہونی چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم جانور کی خریداری کے وقت ان تمام چیزوں کا خیال تو کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اپنے اندر پائے جانے والے عیوب اور نقائص اور گناہوں پر نظر نہیں ڈالتے ہیں کہ ہمارے اندر کس قسم کے عیوب ہیں، نقائص ہیں، گناہ پائے جاتے ہیں۔ جھوٹ کی بیماری، وعدہ خلافی کی بیماری، نمازوں سے غفلت کی بیماری، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن باتوں سے منع کیا ہے اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل نہ کرنے کی بیماری، اس طرح سے بہت ساری قسم کی بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ نمازوں سے غفلت، نمازوں سے دوری، دین سے دوری، اللہ سے غافل ہونا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا لحاظ نہ کرنا، اور سنتوں کو دھیرے دھیرے چھوڑ دینا، اور مسجدوں کے قریب نہ آنا، یہ بہت قسم کی بیماریاں جو اخلاقی بیماریاں ہیں، دینی بیماریاں ہیں، اور عقیدے کی بیماریاں ہیں، اور اس طرح سے اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم قربانی کا جانور جس طریقے سے اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے تمام قسم کے عیوب کو دیکھ لیتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں بھی ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کس قسم کے عیوب اور نقائص پائے جا رہے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور کبھی بھی اچانک بلاوا آ سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جب باری آئے اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونے کی، تو ہمارے اندر تمام قسم کے عیوب اور نقائص پائے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کا وہ جانور مقبول نہیں جس کے اندر اس طرح کے عیب پائے جائیں، تو ہمارے اندر اگر
عیوب اور نقائص اور گناہ پائے جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں کیسے قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں کیسے حاصل ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم بھی اپنا معائنہ کرتے رہیں، جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں، کیا غلطیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں۔ ہمیں ان کوتاہیوں، کمیوں، خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونے کی تیاری ہونی چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کے بارگاہ میں حاضری سے پہلے ہم تمام قسم کے عیوب و نقائص سے اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو، اپنے نفس کو پاک کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔